بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کے ہمارے درس قرآن کا دوسرا سبق ہے جس کا عنوان ہے نزول قرآن۔ محترم ناظرین، یہ بات ذہن میں یاد رکھیں کہ قرآن کریم پیغمبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کس طرح نازل ہوا۔ قرآن یکبارگی کے ساتھ دفعتاً واحدہ نازل ہوا ہے یا قرآن کریم تدریجاً آہستہ آہستہ وقت کے مطابق، جب وقت اور جس وقت جو ضرورت ہوتی تھی جن آیات کی، جن احکامات کی، تو وہی آیات احکامات نازل ہوتے تھے۔ تو آیا قرآن کریم کی نزول یہ تدریجی ہے یا دفعتاً واحدتاً یکبارگی کے ساتھ نازل ہوا ہے؟ آج ہم اس عنوان سے ہم بات کریں گے۔ تو یہ بات ذہن میں یاد رکھیں کہ قرآن کریم کی نزول کے لیے قرآن میں دو قسم کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ ایک انزال کا لفظ ہے، دوسرا تنزیل کا لفظ۔ انزال کا معنی یکبارگی کے ساتھ نازل کرنا، جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ بے شک ہم نے قرآن نازل کیا ہے لیلۃ القدر میں۔ تو یہ انزال کا لفظ ہے، اس سے مراد ہے یکبارگی کے ساتھ نازل کرنا۔ دوسرا لفظ جو قرآن کی نزول کے لیے استعمال ہوا ہے وہ تنزیل کا لفظ ہے، جیسا کہ قرآن میں متعدد جگہوں پہ تنزیل کا لفظ آیا ہے۔ تو تنزیل کا معنی ہے آہستہ آہستہ، تدریجاً، مطلب یہ ہے کہ تھوڑے تھوڑا قرآن نازل ہوا پیغمبر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ ابھی یہ قرآن جب ہمیں یہ معلوم ہوا کہ تھوڑا تھوڑا قرآن نازل ہونا، اس پہ بھی آیات موجود ہیں، اور اس میں بھی آیات موجود ہے کہ قرآن جو ہے دفعتاً واحدتاً پیغمبر پہ نازل ہوا ہے۔ تو ان دونوں آیاتوں میں تطبیق کس طرح کریں گے کہ یہ دونوں آیات صادق آ جائے، دونوں آیات جو ہیں ان کے درمیان تطبیق آ جائے۔ جہاں پہ یہ آیات آیا ہے کہ قرآن کریم یکبارگی کے ساتھ نازل ہوا ہے، تو یہ عرش معلیٰ سے اللہ تعالیٰ کے ہاں سے یہ قرآن یکبارگی کے ساتھ پہلے آسمان پہ رمضان المبارک کے مہینے میں لیلۃ القدر کی رات میں نازل ہوا، جیسا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اور دوسری جگہ پہ ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ تو یہ جو جگہ ہے کہ یکبارگی کے ساتھ قرآن جو ہے عالم یعنی عرش معلیٰ سے اللہ تعالیٰ کے ہاں سے آسمانی دنیا میں آیا، پھر آسمانی دنیا سے اس دنیا میں آہستہ آہستہ جب ضرورت پڑتی تھی، جو واقع ہوتا تھا، تو اسی کے مطابق پیغمبر کے سامنے پیغمبر پہ یہ آیات نازل ہوتی تھی، اور یہ کل عرصہ تقریباً 23 سال کے عرصے میں تدریجاً آہستہ آہستہ یہ قرآن مکمل ہوا۔ تو قرآن کی دو نزول، ایک یکبارگی اور ایک جو ہے وہ تدریجی، یہ اس طریقے سے ہے۔ باقی پھر یہ سوال اٹھتا ہے کہ آیا قرآن یکبارگی کے ساتھ کیوں نازل نہیں ہوا، جیسا کہ تورات یکبارگی کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام پہ پورا کے پورا اترا، تو یہ قرآن کیوں، یہ پیغمبر پر کیوں یکبارگی کے ساتھ نازل نہیں ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ جملہ، کفار مشرکین کا یہ جملہ قرآن میں خود یہ ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ اعتراض اس پر کرتے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ، یعنی یہ لوگ یہ اعتراض اٹھاتے ہیں کافر لوگ کہ کیوں ان پر یہ قرآن جملةً وَاحِدَةً یکبارگی کے ساتھ نازل نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں كَذَلِكَ، ہم نے اسی طرح کر لیا، کیونکہ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، تاکہ ہم نے یہ اس وجہ سے کیا کہ تیرا دل ثابت قدم ہو جائے، یعنی تو ثابت قدم ہو جائے، تیرے دل پہ یہ قرآن بوجھ محسوس نہ کرے۔ تو امام رازی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں یہ لکھتے ہیں، کئی حکمتیں وہ فرماتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ تدریجی طور پر قرآن کا نزول
ان کی کئی حکمتیں ہیں۔ پہلا حکمت امام رازی رحمۃ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ چونکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امی تھا، یعنی وہ لکھا پڑھا نہیں تھا کہ وہ سارا قرآن اگر اس کے پاس آ جاتا نازل ہوتا تو یہ لکھ کر کے اپنے پاس محفوظ کرتا، تو امی ہونے کی وجہ سے کہ شاید پیغمبر پر یہ اس کا یاد کرنا یکبارگی کے ساتھ وہ دشوار ہوگا اور اس پہ بوجھ بنے گا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تدریجی طور پر آہستہ آہستہ قرآن نازل کیا، یکبارگی کے ساتھ پیغمبر پہ نازل نہیں کیا۔ یہ پہلی وجہ ہے۔ دوسری وجہ یہ بھی امام رازی فرماتے ہیں کہ اگر پورا قرآن ایک دفعہ نازل ہو جاتا تو تمام احکامات کی پابندی یک وقت اور یک دم جو ہیں وہ لازم اور واجب ہو جاتی، پھر لوگوں کے لیے تنگی ہو جاتی، لوگ مشکل میں پڑ جاتے کہ سارا قرآن کے جو احکامات تھے وہ فوراً لازم اور واجب ہو جاتے، تو کوئی بھی اسلام نہیں لاتا تھا، کوئی بھی قرآن نہیں مانتا تھا۔ تیسری وجہ یہ لکھتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب انہوں نے قرآن کی باتیں لوگوں کو سنانے لگا، دین کی باتیں سنانے لگا، تو لوگوں نے طرح طرح کی اذیتیں تکلیفیں پیغمبر کو پہنچانے کی ہر طرح کی کوشش کی، تو جبرائیل امین علیہ السلام وہ بار بار قرآن کریم لے کر آتا تاکہ پیغمبر پر ان اذیتوں کا، ان تکلیفوں کا مقابلہ کرنا آسان ہو جائے، تاکہ اگر پیغمبر ان کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں تو ان کے پاس کوئی دلیل ہوگا، ان کے پاس ان پہ آسانی ہوگا کہ میری طرف سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے میری طرف وہی آتی ہے، قرآن آتا ہے۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم کا ایک بڑا حصہ لوگوں کے سوالات اور جوابات پہ، مختلف واقعات پہ مشتمل ہے، تو ان آیتوں کا نزول اسی وقت مناسب تھا جب یہ لوگ سوال اٹھاتے تھے یا کوئی واقعہ پیش آتا تو اس واقعے کے مطابق قرآن نازل ہوتا۔ اگر پہلے سے جواب ہوتا پھر بعد میں یہ لوگ سوال اٹھاتے تو یہ اتنا مناسب نہیں تھا۔ مناسب یہی معلوم ہوتا ہے کہ جب کوئی سوال اٹھائے اسی وقت اس کو جواب دیا جائے، کوئی واقعہ پیش آ جائے تو اسی واقعے کے مطابق آدمی اس کو جواب دے دے۔ تو ان 3-4 حکمتیں امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے تفسیر میں یہاں پہ ذکر کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کا نزول تدریجی طور پر پیغمبر پہ اس وجہ سے کیا، یہ چند حکمتیں تھیں۔ اس طرح ہمارے درس قرآن کے اور دروس آپ سننے کے لیے ہمارے ساتھ رہی ہے۔ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔